آج کا ٹاپک بہت اہم ہے جناب لقمان کے حوالے سے، جو آپ کی حکمتیں ہیں یا آپ کی واضح و نصیحت ہے اپنے بچے کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری سورہ لقمان رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 12 سے 19 کے ذیل میں گویا کہ 7 آیات مبارکہ ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اس کے اندر 2 پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک تو مثبت پہلو ہے جو توحید کے متعلق ہے، اور اسی طرح سے ایک پہلو منفی ہے جو کہ شرک نہ کرنے کی غرض کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے 3 دروس کیے ہیں منتخب نصاب کے متعلق، اب یوں کہہ لیجئے ہم نے آیت البر کا جو 10 دیا اور اسی طرح سے سورۃ العصر، اب یہ تیسرا ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورۃ العصر کے جو 4 نجات کے پہلو ہیں وہ تو انتہائی جامع ترین انداز میں ہے، لیکن یہاں پر جو بیان ہے اسی کی وضاحت ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظوں میں عرض کی جائے بات کہ ایک ہی جو پھول ہو اور اس کے مختلف کلر ہوں تو مختلف اینگلوں سے خوبصورت لگتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہی چیز ہے سورۃ العصر کی، البتہ اس کی وضاحت یا پھر انداز بیان ذرا الگ الگ ہے۔ وہاں براہ راست جامع ترین 4 الفاظوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کر دی، یہاں کھول کے بیان کی ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ آج کے درس کی ہے، فرمایا اللہ کریم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور کس اعتبار سے حکمت تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کریم کو شکر بجا لائے۔ پھر اس کا شکر کا فائدہ کیا ہے؟ بسا اوقات کچھ لوگ جو ہے یا ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت یا اپنی لائف میں کچھ تعلیمات خداوندی لاتے ہیں، تو گویا کہ ہم دوسروں کو عجیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو پھر بہت اچھا انسان ہوں، لیکن یہ کیوں نہیں ایسا؟ تو بھائی میں اگر اچھا ہوں تو گویا کہ میں اپنی ذات کے لیے اچھا ہوں نا، تو اگر دوسرے کے اندر کمی ہے تو مجھے اتنی عاجزی لانی چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے۔ گویا کہ مجھے سامنے والے مخاطب آدمی سے یا بھائی سے اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے کہ اگر اس کے اندر یہ کمی ہے تو اس کمی کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ گویا کہ ایک کمزور انسان ہے نا، اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو نصرت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تعاون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ یہی وہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کیوں عطا کی؟ ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر مزید آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یقیناً جو میرا شکر ادا کرے گا، یعنی اللہ کریم کا شکر ادا کرے گا، گویا کہ وہ اپنی ذات ہی کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو گویا کہ اللہ کریم آپ کی نعمتوں میں، میری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، تو گویا کہ اب آپ اچھی لائف گزاریں گے یا اللہ گزارے گا؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو گویا کہ شکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ خود مجھے، خود آپ کو، مخلوق کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ منفی پہلو کیا ہے؟ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے گا، جو کفر کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو محمود ہے، اس کی خود بخود سے تعریف ہو رہی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ گویا کہ میں اور آپ اگر تسبیح بیان نہ کریں گے تو اللہ الصمد، تو اس کی بے نیازی تو خود بخود ہے، تو اللہ کریم کو اس سے نقصان تو نہیں ہوگا، یقیناً مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا۔ گویا کہ اس اعتبار سے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو حضرت لقمان تھے اس حوالے سے 2 آراء اہل علم کی ہے، مفسرین کی۔ ایک رائے تو بالکل واضح ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے امتی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عام انسان تھے۔ اب گویا کہ عرب کو اندازہ تھا کہ یہ بڑی حکمت والی انسان ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسے شخص تھے گویا کہ ان کا خاندان حبشی تھا، مصر کے ایک علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ گویا کہ اللہ نے ان کو حکمت اور دنائی عطا کی۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ حکمت اور دنائی یہ حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ گویا ہم تو قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم سے سیکھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اچھی بات ہے،
لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں جو انتہائی اہم ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہے وہ عقل صحیح اور فطرت سلیمہ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. فطرت آپ کی صحیح اور پاکیزہ ہے اور عقل آپ کی صحیح ہے. صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو اپنا اچھے انداز میں بزنس کرنا آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، مطلب غلط نہیں ہے، لیکن میرا جو اشارہ ہے وہ اصل اللہ کی بندگی کی طرف ہے. یعنی وہ اللہ کو پہچان لے، غلط اور صحیح کے درمیان اس کو فرق کرنا آ جائے. اس کا مطلب عقل صحیح. یعنی کوئی اگر رو رہا ہے تو اس کے رونے کا درد میرے دل میں ہو، احساس ہو کہ میرا بھائی کیوں رو رہا ہے. کسی بھائی کو تکلیف اور درد ہو رہا ہے تو مجھے احساس ہو کہ ان کو کیوں یہ ہو رہا ہے. اگر میرے اختیار میں ہے تو میں ان کی تکلیف دور کر دوں، اور اگر اختیار میں نہیں ہے تو دعا تو کر دوں. تو یہ ایک عقل صحیح کا انداز ہے، اور فطرت صحیحہ بھی اسی اعتبار سے ہے. تو گویا کہ دو چیزیں آ گئی، عقل صحیحہ اور فطرت سلیمہ. جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، اور وہ شکل بنتی ہے جناب لقمان کی. گویا کہ اس اعتبار سے یہ سمجھے کہ جناب لقمان جو ہے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، رائے ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے بیان القرآن میں. انہیں باقاعدہ جو ہے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ باقاعدہ وہ کسی نبی کے امتی بھی نہیں تھے. اور یہ عربوں کو یہ بات واضح تھی کہ یہ تو بڑے سمجھدار ہیں، اور اللہ نے بھی ان کی حکمتوں کو یہاں بیان کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ عرب بسا اوقات اپنی شاعری میں ان کی جو دنائی کی باتیں ہیں وہ کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے کہ جن کی عقل صحیح ہے اور فطرت صحیح ہے، عقل سلیمہ اور فطرت سلیمہ جن کو یہ عطا کی گئی ہے، تو گویا کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو اپنا لینا کوئی مشکل کام نہیں. مثال ملتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی. جناب ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے اور جناب ابو بکر کی بھی ہے. دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو گویا کہ وہ اللہ کو انہوں نے پہچان لیا. اس میں ایک اور بات کی بھی وضاحت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. گویا کہ یہاں جو ہے شرک کو بمقام ظلم کے حوالے سے بتایا گیا ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ظلم ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، کسی کی جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا، دراصل یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اس کا بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجئے، ظلم کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. یعنی اللہ اس قابل ہے ان کی تعریف کی جائے، اللہ اس قابل ہے ان کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ قابل ہے کہ ان کی تسبیح بیان کی جائے. لیکن اگر اللہ کی میں اور آپ تسبیح اور حمد و ثنا بیان نہیں کریں گے تو گویا کہ اور ان کی جو صفات ہے ان صفات میں کسی کو شامل کر لیں گے، گویا کہ یہ بات آگے ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک ہو گیا اور ظلم عظیم ہو گیا. قرآن نے مختلف مقامات میں اس کو بیان کیا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے تذکرہ کر لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. گویا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں یہ بات واضح تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب اسی طرح سے نمبر 2 پر سورۃ الانعام میں یہ بات ذکر ہے، آیت 96، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دیکھیں تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم رب کائنات سے کسی کے ساتھ ان کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بات واضح ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور شرک نہیں کرنا. تو قرآن کریم میں جا بجا اور مختلف مقامات پر شرک کی نفی کی گئی ہے. گویا کہ یہ تو ایک پہلو ہے مثبت، اور اسی طرح سے دوسرا جو پہلو جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے بلکہ یہ منفی پہلو ہے لشرک عظیم، شرک کے حوالے سے. اب آئیے اگلی آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ اصل میں بندگی کے حوالے سے ہے، اور بندگی اس اعتبار سے کہ اللہ کی بات مانی جائے، مخلوق کو راضی کیا جائے. جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں یہ واضح آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، وینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا.
اس سے تو ایک یہ بھی بات لی جا سکتی کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کی جائے اس اعتبار سے کہ اللہ کے بندوں کی بھی تو مدد کی جائے نا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے گویا کہ اللہ کے دین کی آپ مدد کر رہے ہوگے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ گویا کہ یہ بھی عبادت ہے جو کہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ نے جب اپنی بندگی کا تذکرہ کیا تو نمبر 2 پر یہ تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو گویا کہ اسی حوالے سے یہاں یہ بات کی گئی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ ایک مقام یہاں پہ ہے، اور سورۃ الاحقاف میں یہ بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ گویا کہ دونوں آیتوں کو جوڑا جائے، یہاں بتائی جا رہی ہے بات کہ اپنے والدین کے حوالے سے ہم نے آپ کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ احسانہ، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ سورۃ الاحقاف میں ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا چینج ہے، وہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی تمہاری والدہ جو ہے کمزوری کے باوجود بھی تمہارا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے پیٹ کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ساری کی ساری محنتیں اور مشقتیں کس کے توسط سے اور کس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت دے رہا ہے نا، اور اللہ چاہے نہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کیا کہا گیا؟ احسانہ، یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرنا پڑے گا؟ والدین کو۔ اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات کی گئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن اللہ کی بندگی کے ساتھ والدین احسانہ، یہاں بھی ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ لیکن یہاں مزید فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، آپ نے جو ہے شکر بھی ادا کرنا ہے اپنے والدین کا، لیکن یہ یاد رہے الی المصیر، لوٹنا آپ نے میری ہی طرف ہے۔ اس سے اگلی والی آیت ہے، اس میں مزید جو ہے آپ کو بات وضاحت سے ملے گی، وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں وضاحت سے عرض کروں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ زبردستی کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں، کسی کے والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، تو گویا کہ آپ یہ بات نہیں مان سکتے۔ لیکن آگے جو حکمت کی بات ہے مزید آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ کی شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں کہ وہ شرک کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ، لیکن ان کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، یعنی ان کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کیے جائیں گے، حذف نہیں کیے جائیں گے، ختم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ نے دنیا اگرچہ آپ کے والدین کافر اور مشرک کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ والدین کی خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن ان کی اطاعت اس درجے میں کریں گے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث آپ سب کے علم میں ہوگی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جس میں اللہ کریم کی نافرمانی ہے، چونکہ فیصلے اور قوانین اصول بنانے والا تو اللہ ہے، اور اس اللہ نے ان قوانین کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت کے روشنی میں۔ گویا کہ یہاں بات واضح کی گئی کہ اگر زبردستی آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک کریں تو گویا کہ وہ تو آپ نہیں کریں گے، لیکن ادب سے، حکمت سے بات کریں گے۔ گویا کہ میں اور تو تڑاکے سے بات نہیں کریں گے، میں تو اتنا پڑھا، آپ کو اتنی بابا تمیزی نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ۔ بلکہ بعض اہل علم کی یہ بھی رائے ہے جب بھی آپ اپنے والدین کے حوالے سے ان کو سمجھانے کی بات کریں، خود نہ بات کریں، کسی کے ذریعے سے بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے زبان سے بے ادبی ہو جائے اپنے والدین کی۔ آپ تو بڑے علامہ بن کے دلیلوں سے بات کریں گے، قرآن کی آیت وہ لے لیں گے، حدیث لے لیں گے، بابا آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کا دل نہ دکھ جائے۔ اور والدین کا اگر دل دکھ گیا، یقین جانیے یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ یہاں سب سے بڑا جو ظلم عظیم کس کو قرار دیا ہے؟ شرک کو۔ کس کو قرار دیا؟ شرک کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، لیکن اسی شرک کے حوالے سے آپ کا والدین آپ پر زبردستی سختی کرتے ہیں، آپ وہ بات تو نہیں مانیں گے لیکن ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے،
کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اس سے فساد اور خدشہ پھیلے گا، بد نظمی پھیلے گی. جو ڈسپلن ہے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، وہ باقی رہے. آپ کرتے اپنا کام رہے، ادب رہے، خدمت کریں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے. فی الدنیا وصاحبہما فی الدنیا معروف، بڑے بھلے طریقے سے، بڑے ادب سے، خدمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت. ممکن ہے آپ کے اس اچھے رویے سے وہ اسلامی قبول کر لیں. آج تو لوگوں کے پاس بڑا علم ہے نا، تو لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی ذات سے متاثر ہوتے ہیں نا، آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی ان کا اخلاق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ان کا رویہ بہت اچھا ہے. علم سے تو آج میرے خیال میں بہت ہی مشکل لوگ متاثر ہوتے ہیں. گویا کہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں. اگر وہ ڈانٹ لے تو سہ جائیں. تو گویا کہ کیا ہے، ممکن ہے کہ آپ کی اس رویے سے، اخلاق سے، حسن اخلاق سے، آپ کے کردار سے وہ متاثر ہو جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. اور ممکن ہے جو آپ کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے اس سے بھی کیا ہو جائے، منع ہو جائے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، گویا کہ آپ پیروی تو کریں گے اللہ کے راستے کی، لیکن یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. آپ کو بہرحال وہی کرنا ہے جس کی رسول نے آپ کو اطاعت کے حوالے سے حکم دیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، گویا کہ رجوع اور اسی طریقے سے واضح بات وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے. البتہ وہ والد کی بات نہیں مانیں گے. لیکن ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے یا تمہیں لوٹنا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بتا دے گا جو تم کر رہے ہو. گویا کہ کرامن کاتبین، فرشتے تو مجھے اور آپ کو لکھ رہے ہیں نا. آج کل تو یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈڈ ہے. کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے یہاں مسٹیک ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ چلو یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو اللہ لکھوا رہا ہے کرامن کاتبین، یہاں جو فرشتے بیٹھ کے میری اور آپ کی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، تو گویا وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. گویا کہ زبان اور ہاتھ، جس کے مختلف جو اعضاء ہے، وہ خود بات کریں گے اللہ سے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. گویا کہ یہ سارے ہمارے جو اعمال ہے کردار کی شکل میں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. گویا کہ ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے 20، میرے خیال میں یہ اس سے آگے پھر اگلی درس میں کر لیں. کیا خیال ہے؟ 20 منٹ ہو گئے، کر لیں. اچھا اگلی جو بات ہے نا، یہ ادب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. اس میں مکس ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو حکمت کی ہوتی ہیں نا، جو فطرت کی چیز، ماحول اچھا ہو تو بچہ وہی کرتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ تزکیہ کیا جا رہا ہے یا میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. یہاں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، کہ اگر آپ رائے کے دانے کے بقدر یا اس کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ نیک عمل آسمان کی فضاؤں میں یا پھر زمین کے پیٹ میں یا پھر پہاڑ کے بالکل تہ کے وہ گہرے میں، کھڈے میں آپ اور میں کریں گے، تو گویا کہ وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو میرا اور آپ کا عمل، نیک عمل، کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. اسے اگر آسان سے الفاظوں میں مکافات عمل جسے کہا جائے، جزا کہا جائے، جزا اور سزا کا جو عمل ہے، یعنی یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا 3 چیزیں ہو جاتی ہیں عقیدے کے حوالے سے، توحید، رسالت اور آخرت. یہاں اصل میں آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. انداز ذرا وہی تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بات وہی آ رہی ہے جو کہ وہاں کی گئی تھی سورۃ العصر میں، کہ گویا کہ میری اور آپ کی نیکیاں ہیں، میرا اور آپ کا اچھا عمل ہے، میرا اور آپ کا اللہ کے راستے میں انفاق اور مال خرچ کرنا ہے، یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے، ادب و احترام سے پیش آنا، محض اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں کوئی اپنی کوئی ذاتیات نہ ہو. تو گویا کہ یہ عمل شاید وہ سامنے والا مخاطب نہ سمجھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ اصل بات ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو بسا اوقات معاشرے میں یہ چیزیں جو عام ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ بڑا بے وقوف ہے، ان کو تو ٹیکے سے بات کرنی نہیں آتی. تو گویا کہ اب اگر وہ اس طرح بہیو کر رہا ہے، لیکن آپ کو پھر ٹیکے سے بات نہیں کرنی، آپ تو اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا فکر ہے ٹیکا دکھانے کی.
آپ کو تو ساری نیکی، آپ کی تو ساری محنت، مشقت اور وہ آپ کا جو صبر، وہ سارا کے سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ایک تو یہ آپ کے کردار کی بات ہے، اور ایک کردار وہ ہے جو بندگی کے حوالے سے ہے۔ گویا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، بدنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، تو گویا کہ اب اس کا معاف کیجیے گا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ تو لگا رہے ہیں نا، اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھپ کے عمل کریں یا پھر ظاہر کریں، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جا رہی۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے بالکل آپ مائکروسکوپ سے دیکھنے والا آپ، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بننے والے رازوں سے واقف ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم بھول بہت جلدی جاتے ہیں نا، کہ جب ہم باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو نماز میں سستی آ جاتی ہے، اور جب نماز کی بات کرتے ہیں تو باقی جو رویہ اس میں سستی آ جاتی ہے، چونکہ جب آپ اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو بیلنس ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ خود جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ بھائی ہوتے ہیں جو دوسرے کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے سیکھ کے آپ وہ کر لیتے ہیں، اور گویا کہ آپ میں نماز بھی سستی ہوتی ہے تو وہ ایک بھائی آپ کا ایسا بھی ہوتا ہے جو تہجد بھی قضا نہیں کرتا، گویا کہ آپ اس کو دیکھ کے وہ پھر آپ میں ذرا سا حوصلہ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مختلف صلاحیتیں انسانوں میں، جماعتوں میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں وہ ماحول سے اور تربیت سے ملتی ہیں، اور جماعت سے ملتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں۔ اکیلے اگر میں اور آپ رہیں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ جو طوفان آ رہے ہیں، بے حیائی کے طوفان ہے، اور فقر کے طوفان ہے، غربت کے طوفان ہے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رزق تو بہت ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، تنہائی میں وہ قید ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، قرآن کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دولت ہے، پھر ہم ملتے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ گویا کہ یہ نماز کے اعتبار سے۔ اچھا، ایک نماز کی بات کی جا رہی ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، گویا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا، تواصی بالحق تواصی بالصبر، گویا کہ آپ نے حق بات کی وصیت کر دی، یہ وہی بات ہے، تواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر وہ بھی آگے آ جائے گا۔ تو گویا کہ اگر آپ سورۃ العصر اور اسی طرح سے سورہ لقمان کی آیت رکوع نمبر 2 جوڑے تو کسی درجے میں مشابہت ہوتی ہے، انداز الگ ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھیں آپ نے نیکی کی جو ہے وہ دعوت دینی ہے، حکم کرنا ہے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ نے جو ہے برائی کو بھی منع کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، گویا کہ اب جو ریئیکشن آئے گا اس پہ کیا کرنا، آپ نے صبر کرنا، تواصی بالصبر کے ذریعے۔ ان ذالک من عزم الامور، گویا کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے، یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ کبھی آپ بڑی تیاری کر کے جائیں گے اور بڑی محنت سے آپ کسی کو بیان کریں گے لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اور کبھی آپ بڑی محنت سے تیاری کر کے تھک کے اور وقت نکال کے جائیں گے، آگے جائیں گے، آپ ہوں گے اور ایک اور آدمی ہوگا، 2 آدمی بیٹھے ہوں گے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے ساتھ۔ اس لیے یہاں یہ بات ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ جو کام ہے ہمت والے ہیں، تحمل والے ہیں، اور اگر اس میں جلد بازی کریں گے تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ مزید جو ہے میرے خیال میں چند آیات ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بس اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، گویا کہ میرا اور آپ کا جو رویہ ہے یا چال ہے یا اسی طریقے سے وہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، وہ بالکل اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر گھوڑے کی طرح ہماری وہ چال بن جاتی ہے جس میں تکبر کی چیز نمایاں ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو بالکل نہیں بھاتی۔ یہی وہ بات، عاجزی ہمارے اندر نمایاں ہو، جس کے اندر آپ علم کی برکات دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے اندر وہ دیکھیں ادب اور عاجزی، یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، کیونکہ عاجزی سے، ادب سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اونچی آواز ہے وہ بدترین آواز ہے، اور گدھے کی آواز سب سے بدترین ہے، اور اللہ کو یہ سب سے ناپسندیدہ یہ آواز لگتی ہے۔ گویا کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ دھیمے لہجے سے بات کریں۔ بس اوقات کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ حکمت کے ساتھ بات کرتے ہوں گے، ہم وہ عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں، آپ جب دھیمے لہجے میں ادب سے بات کریں گے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔